عقیدے پہ اللہ ہمیں قائم و دائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ جمادہ ثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال شریف والا مہینہ ہے۔ 22 جمادہ ثانی آپ کا وصال شریف ہے، تو اس حوالہ سے یہ ماہ مقدس عظمت و شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ منایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اس عظیم ہستی کے متعلق پتہ چلے کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیسا رتبہ کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ احباب ذی وقار، ان ہستیوں کی تو اتنی شانیں ہیں کہ ہم بیان کرتے رہیں تو بیان کر کر کے ہمارا علم جواب دے سکتا ہے، لیکن ان ہستیوں کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا جنہوں نے حضور علیہ السلام سے وفائیں کی ہیں۔ آج ان کے نام 4 دانگے عالم میں بول رہے ہیں، آج ان کا ذکر جاری و ساری ہے اور صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور قیامت پپا ہوگی تو پھر بھی اللہ ان کی عظمت و شان لوگوں کو دکھائے گا، وہاں بھی ان ہستیوں کے ذکر ختم نہیں ہوں گے۔ قیامت بپا ہونے کے بعد بھی اور جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت بھی ان ہستیوں کا ذکر جاری رہے گا۔ جنتی بھی، جنتی دربان وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کو پکار کر کہیں گے، ہر دروازے سے صدا لگے گی، چاہے وہ باب الصلاۃ ہو، باب الریان ہو، باب الجہاد ہو، جو عمل کرتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے بہت سے دروازے ہیں، تو اب جس نے نمازوں کی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کی تو وہ باب الصلاۃ سے داخل ہوگا جنت میں۔ جو جہاد کا ذوق شوق جذبہ رکھنے والا، جہاد کی طلب رکھنے والا، وہ باب الجہاد سے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو روزوں کی کثرت کرنے والے ہیں تو وہ باب الریان سے داخل ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما تھے، عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے اس چیز کی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو سارے دروازوں سے داخل ہوگا، یا اسے صدا لگے گی سارے دروازوں سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جیسے ہر دروازے سے صدا لگے گی ادھر سے داخل ہو جاؤ، ادھر سے داخل ہو جاؤ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر وہ تم ہی ہو، تم انہی میں سے ہو، اور وہاں ایسے لوگوں میں داخل ہونے والوں کے امام تم ہو کہ ہر جنت کے ہر دروازے سے صدا لگے گی، دربان صدا لگائیں گے، ابو بکر صدیق ادھر آئیے، ادھر سے داخل ہو جائیے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ان ہستیوں کا ذکر جنتوں میں بھی جاری و ساری ہے، ختم نہیں ہوا۔ وہ بھی اشتیاق رکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اس دروازے سے داخل ہو جائیں، اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ تو ان ہستیوں کا ذکر، جن کا ذکر اللہ بلند فرمائے، ان کا ذکر کون مٹا سکتا ہے؟ عشق سرکار میں
جو خود کو فنا کرتے ہیں، عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں، عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں، عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں۔ ان کو دربار میں ملتی ہے جگہ پھر مظہر، ان کو دربار میں ملتی ہے جگہ پھر مظہر، جان و دل سے جو محمد سے وفا کرتے ہیں، جو دل و جان سے حضور سے وفا کرے تو اسے پھر حضور علیہ السلام اپنے قرب میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفاؤں سے کون واقف نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات چکا دیے، سب کے احسانات چکا دیے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے احسانات میں دنیا میں نہیں چکا سکا، میرا رب کل قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ ابو بکر صدیق، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، جو خلیفہ اول ہیں، بلا فصل ہیں، پہلے خلیفہ ہے، حضور علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، غار میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھی، مزار میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھی۔ اب آپ کی محبتیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت پاک سے بے پناہ محبت تھی آپ کو، حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے۔ اس سے قبل اور روایات میں آپ کے سامنے رکھوں، بہت احتیاط کا پہلو رکھنے والے، اور آپ جب خلافت کے منصب پہ فائز ہوئے، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ جب آپ کو خلافت کا منصب عطا فرما دیا گیا اتفاق رائے سے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو آپ دوسرے دن ہی اپنے وہ جو ساز و سامان تھا اٹھا کے کندھے پہ رکھا اور چل پڑے اپنے اسی کاروبار کے لیے بازار کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا بازار جا رہا ہوں، اپنی تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اپنی اہل و عیال کے لیے، آخر کچھ کمانا نہیں، ان کو بھی تو کچھ کھلانا ہے، تو میں بازار جا رہا ہوں تجارت کا، اپنا جو اپنی اہل و عیال کے لیے کچھ رزق کما کے لاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اے حضرت خلیفہ اول یا امیر المومنین، اگر آپ ادھر جائیں گے، یہ کام کاج کریں گے تو یہ خلافت کے امور کون سنبھالے گا؟ لوگوں کے معاملات کون نمٹائے گا؟ لوگوں کے فیصلے کون کرے گا؟ لوگوں کی داد رسیاں کون فرمائے گا؟ لوگوں کے معاملات کون نمٹائے گا؟ تو آپ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر میری اہل و عیال کا کیا بنے گا؟ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی پھر اس طرح ہے، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کر کے بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے اور آپ کو بیت المال سے وہ عطا کر دیا جائے۔ فرائض سر انجام دے رہے ہیں، خلافت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اب پہلے آپ یومیہ ایک بکری کے حساب سے گھر کا استعمال تھا، تو اب جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو صحابہ کرام نے مشاورت کے ساتھ آدھی بکری کا گوشت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیجنے کا یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو ہم عطا فرمائیں گے، وہ ہمارے خلافت کے امور کو سنبھال رہے ہیں،
اور ہم ان کا بیت المال میں سے ان کا حصہ، ان کا وظیفہ مقرر کر، اور لباس، کپڑے جو سیزن کے تھے، سردیوں کے تھے، لباس وغیرہ جو بھی، اور تو ضرورت کی جو اشیاء تھی وہ آپ کو بیت المال سے ملتی تھی۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے امیر المومنین خلافت کا دور۔ جب خلافت کا دور ہوتا ہے تو ہمارے امیر المومنین وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری شان میں فرق پڑتا ہے تو اپنے کاروبار کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ جو آج کے موذی ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ جمہوریت کے دل دادا اور نسلوں کی تباہیاں کرنے والوں انسانوں کے دشمن جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، اغیار کے نقشی قدم پہ چلنے والے، کاش کہ انہیں بھی حیا آ جائے، یہ بھی ان ہستیوں کا کردار پڑھیں کہ وقت کے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کا کردار دیکھیے، آپ کا انداز دیکھیے۔ آپ خلافت کے منصب پہ فائز ہو کر بھی آپ کے اندر کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی وڈیائی نہیں ہے، آپ کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، اور اللہ عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ مجھے منصب مل گیا، مجھے عہدہ مل گیا تو اب میں کام کرنے سے بیزار، میں کسی کام کو ہاتھ لگاؤں گا میری شان توہین ہوگی، میری گستاخی ہوگی۔ نہ، وقت کے امیر المومنین جب آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے اے بندو، اے مخلوق، مجھے خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ عاجزی اور انکساری کا تو یہ عالم آپ جو ہے نا وہ جان اپنی چھڑاتے رہے کہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں، میں نہیں یہ منصب سنبھالنا چاہتا۔ صحابہ اکرام آپ کے پاس گئے، حضرت مولا علی کے متعلق بھی روایات ہیں اور صحابہ کے متعلق بار بار جا کر آپ کو منایا، آپ سے بڑھ کر ہمارے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہو جو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے نا اس خلافت کے منصب کو سنبھالے، آپ ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر آپ نے اس منصب کو قبول کر لیا۔ تو آپ کی عاجزی اور انکساری، میں اس کا حال نہیں، خطبہ دیا، خطبہ دیتے ہوئے پھر آپ نے فرمایا وَإِن زِغْتُ، اگر میں سیدھا رہوں، شریعت کا پابند رہوں تو میری تابعداری کرنی ہے، میری اقتداء کرنی ہے۔ وَإِن زِغْتُ، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں فَقَوِّمُونِي، تو تم نے مجھے سیدھا کر دینا ہے۔ میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا ہے۔ اللہ اکبر، پھر میری تابعداری اتباع نہیں کرنی۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد اگر تم نے ہدایت پہ رہنا ہے تو تم نے ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنی ہے۔ میرے بعد اگر ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو تو تم نے ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، تم ہدایت پہ رہو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں سیدھا رہوں، شریعت کے مطابق چلتا رہوں تو میری تابعداری کرنی ہے، اور اگر میں شریعت سے ہٹ جاؤں وَإِن زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں ٹیڑھا ہو راستے سے ہٹ جاؤں مجھے سیدھا کر دینا۔ اللہ، آج تو کس چھوٹے سے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے وہ زمانے کا فرعون بن جاتا ہے، اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ محلے کا نمبردار ہو، چودھری ہو، عام سا کونسلر ہو، اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی پہلے آپ سے اچھی ملاقات، جب یہ سیزن آتا ہے تو بڑی آپ سے سلام دعا یہ وہ، جب بعد میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں۔ الٹا شکنجے میں ڈال کے جس طرح چکی پیسی جاتی ہے، آٹے کو پیسا جاتا ہے، چکی چلائی جاتی ہے، اس طرح ہمارے خون کے یہ پیاسے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں میں اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ کیا جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی تربیت فرمائی، جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر میرے بعد ہدایت پہ رہنا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، تم ہدایت پر رہو گے۔ سبحان اللہ۔
وہ ہستی کہہ رہے ہیں ہم ٹیڑے ہو جاؤں تو ہمیں سیدھا کر دینا. اللہ اکبر. آپ کا کردار عظیم کردار. اہل بیت اطہار سے محبت کے انداز دیکھیے تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے. وان قیس بن ابی حازم حضرت قیس بن ابی حازم حدیث پاک کے راوی ہے. الریاض النضرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. فتبسم ابو بکر فی وجہ علی. حضرت ابو بکر صدیق حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں. چہرہ دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے ہیں. حضرت ابو بکر حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. فقال له علی ما لک تبسمتا. حضرت مولا علی بولے عرض گزار ہوئے ابو بکر صدیق کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. فقال حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی شخص پل صراط سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا جسے وہاں سے گزرنے کا ٹکٹ علی عطا نہ فرمائے. پل صراط سے کوئی بھی نہیں گزر سکتا, کوئی بھی نہیں گزرے گا, ہاں وہی گزرے گا جسے گزرنے کا ٹکٹ علی عطا فرمائے. یہ کس نے حدیث سنی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. یہ فرمان کس نے سنا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے سنا. تو ملاقات ہوئی حضرت مولا علی سے, ملاقات ہوئی تو چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے. حضرت علی نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی. مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جسے گزرنے کا ٹکٹ علی عطا فرمائے گا. نعرہ رسالت چمن چمن کلی کلی. سبحان اللہ. یہ ہے ان ہستیوں کی آپس میں محبتیں. آج دراڑیں ڈالنے والے کوئی اہل بیت کو اوپر لے کے جا رہا ہے, ان کی شانیں بڑھا رہا ہے, کوئی صحابہ کی شانیں اہل بیت سے ہاں ادھر ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپس میں شیر و شکر ہیں, محبتیں ہیں, محبتیں. کوئی بدبخت کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سیدہ کائنات کو حق نہیں دیا, باغ فدق نہیں دیا. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. بدبخت اٹھ کے ان ہستیوں پہ زبانیں تان دراز کرتے ہیں, اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں. وہ آپس میں شیر و شکر رہے ہیں, آپس میں محبتیں ہی محبتیں ہیں. یہ محبتوں برے انداز ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے وہی گزرے گا جسے گزرنے کی اجازت, جسے گزرنے کا ٹکٹ علی عطا فرمائے گا. فضحک علی, پھر مولا علی بھی مسکرائے. حضرت علی نے یہ روایت سنی تو مسکرائے. وکالا, اور بول اٹھے الا ابشرک یا ابا بکر, اے ابو بکر صدیق آپ کو خوشخبری نہ دوں. اللہ اکبر. اے ابو بکر صدیق آپ کو خوشخبری نہ دوں. کالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا علی بولے, انہوں نے کہا میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے علی پل صراط سے گزرنے کا ٹکٹ اسے ہی دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو. اللہ سے بیمار ٹھیک ہے.
اے علی پل صراط سے گزرنے کا ٹکٹ اسے ہی دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہو. ہر کوئی نہیں گزر سکتا. اب یہ محبتیں ہیں، محبتیں آپس میں بکھیری جا رہی ہیں. اللہ اکبر. کیا ایسے لوگ آپس میں کیا دیکھنے والا دیکھ محبتیں یار تم کیا یہ نفرتیں بکھیر رہے ہو. ہاں بات اصل ایسی ہے، قرآن و حدیث بھی وہی ہے. بس بات یہ ہے کہ اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی پسند ہے. کوئی مکھی جا کے گندگی پہ بیٹھتی ہے، کوئی مکھی جا کے پھولوں پہ بیٹھ جاتی ہے. یہ بھی مکھی ہے، وہ بھی مکھی. جس کو گندگی پسند ہے اس کو پھول پسند ہے. اللہ. تو ہم الحمدللہ وہ ہیں جو محبتیں بکھیرنے والے، وہ عظیم ہستیاں. اللہ اکبر. ایک دن یوں ہوا صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرما ہے. کیسا انداز ہوگا صحابہ کے جرمٹ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متصل دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے. کون؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کے ارد گرد آپ کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے. عن انس قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد قد اطاف به اصحابه اذ اقبل علی بن ابی طالب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تشریف فرما تھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. مسجد کے اندر یہ سارا حلقہ صحابہ کا لگا ہوا ہے. اس اقبل علی بن ابی طالب، اچانک سامنے سے حضرت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہو گئے. فوقفا فسلما ثم نظر مجلسا. حضرت مولا علی دروازے پہ تشریف فرما ہوئے، پھر وہیں پہ سلام دے کر کے سلام عرض کرنے کے بعد حضرت مولا علی وہیں پر کھڑے ہو گئے. پھر نظر دوڑائی، ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مجھے بیٹھنے کی جگہ کہاں پر ہو، میں کہاں پر جا کر بیٹھوں، یا مجھے کون بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائے گا. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوہ اصحابہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے چہروں پہ نظر دوڑانے لگے کہ کون سا میرا غلام حضرت مولا علی کو بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائے گا. حضرت مولا علی وہیں پر کھڑے رہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے چہرے دیکھے، علی کے لیے جگہ کون خالی کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنبش شروع کر دی. آپ نے حرکت کر کے تھوڑا سائیڈ پہ ہونا پسند فرمایا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جگہ کو خالی فرما دیا. اور
پھر خطاب کرتے ہوئے یعنی مخاطب کرتے ہوئے حضرت مولا علی کو وقال ہا ہنا یا ابا الحسن، اور کہنے لگے یا ابا الحسن اس جگہ میری جگہ پر تشریف فرما ہو جائیے، آ جائیے میری جگہ پر بیٹھ جائیے۔ فجلسا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں جگہ عطا فرمائی۔ اب حضرت ابوبکر ایک سائیڈ پہ دائیں جانب حضرت مولا علی، ان کے بعد اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جگہ حضرت مولا علی کو عطا فرما دی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق، انما یعرف الفضل لأہل الفضل، اے ابو بکر صدیق فضیلت والے ہی فضیلت والوں کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق تم بھی فضیلت والے ہو، تم بھی عظمت و شان والے ہو، سارے صحابہ عظمت و شان والے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی، اللہ تبارک و تعالی نے سارے صحابہ کو عظمت شان عطا فرمائی ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ نے منصب جدا جدا عطا فرمایا، درجات کے اندر تفاوت ہے، کسی کو زیادہ درجہ کسی کو کم درجہ رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، لیکن منصب صحابیت میں سارے برابر۔ کسی صحابی کی تنقیص ہمارے مذہب کے اندر جائز نہیں، لا نذکر الصحابۃ الا بخیر، ہمارے عقیدے کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق فضیلت والے ہی فضیلت والوں کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق تم نے عام کام نہیں کیا، بڑے پن کا مظاہرہ کر کے اپنی جگہ کو خالی کر کے اپنی جگہ علی کو بیٹھنے کی جگہ عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ محبت والے ہی کرتے ہیں، جن کے آپس میں ٹسلے ہیں وہ مقابلے ہوں، وہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تو اپنی جگہ بٹھانا کہاں گوارا کریں گے؟ یہ محبت والے یہ کام کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ اچھا یوں ہوا، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہے، ممبر پر جلوہ فرما ہے۔ السوائق المحرقہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہے۔ ممبر کے اوپر جلوہ فرما ہے تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، چھوٹی عمر ہے تو اب چھوٹی عمر ہے، وہ تشریف لائے، انہوں نے آ کر کہا آپ ہمارے بابا کے ممبر سے اتر جائیے۔ کیا کہا؟ آپ ہمارے بابا کے ممبر سے اتر جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں نہیں ہوئے، وقت کے امیر المومنین ہیں، غصے میں نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا بالکل یہ ممبر آپ ہی کے بابا کا ہے، ہمارے بابا کا ممبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
پریشان نہیں ہوئے، غصے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگلا محبت برا انداز دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق خطبہ چھوڑ کے نیچے اترے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے اپنی گود کے اندر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے، اے ابوبکر صدیق، میں نے حسن کو سمجھا کے نہیں بھیجا ہے، تم نے جا کے ایسے بات کرنی ہے کہ جا کے ایسے ابوبکر صدیق کو کہو، میں نے نہیں سمجھا کے بھیجا ہے۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اے علی، میں نے کب کہا ہے تم نے حسن کو سمجھا کے بھیجا ہے؟ اے علی، میں نے کب کہا ہے کہ میں نے کب تمہیں تہمت لگائی ہے، کب میں نے یہ کہا ہے کہ تم نے حسن کو سمجھا کے بھیجا ہے؟ جا کے ابوبکر صدیق کو یہ کہو۔ کیا ہے؟ اب ایک محبت دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کی آل بیت سے۔ امام حسن مجتبی نے کہا، ہمارے بابا کے ممبر سے اتر جائیے، آپ نے محسوس نہیں کیا، ورنہ آج کسی کو کہہ دیا جائے وہ تو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ ساری عزتیں ہمیں ملی ہیں تو حضور کے در سے ملی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ عزتیں ملی ہیں، یہ سارے رتبے، یہ ساری شانیں ملی۔ فوراً خطبہ چھوڑ کے آپ نیچے اترے، حضرت امام حسن مجتبی سے محبت کا اظہار کیا، اٹھا کر کے انہیں آپ نے رانوں پہ بٹھایا۔ مولا علی پیچھے سے آئے، انہوں نے کہا، علی، اے ابوبکر، میں نے حسن کو سمجھا کے نہیں بھیجا ہے، شاید آپ یہ سمجھیں کہ حسن مجتبی کو میں نے سمجھا کے بھیجا ہے۔ حضرت مولا علی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے آگے سے کہا، علی، میں نے کب کہا ہے کہ آپ نے سمجھا کے بھیجا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ محبت ہی محبت ہے، محبت برے انداز ہے۔ ہم کیوں دراڑیں ڈالتے پھرے ان ہستیوں کے درمیان جب ان کے درمیان ہیں ہی محبتیں ہیں، تو ہم کیوں نفرتیں قدورتیں لے کر پھرتے رہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہستی ہے، تاریخ کی معتبر کتاب کے اندر الکامل فی التاریخ، اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کی سیرت و کردار کو اگر دیکھیں ہم تو عظیم نمونہ ملتا ہے۔ آپ کا جو بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملتا، آپ کی زوجہ، آپ کی خواہش ہوئی کہ حلوہ پکا لیا جائے، اور اتنا جو بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا وہ کفایت اتنا ہی ہوتا کہ وہ گھر کے کام کاج میں اور گھر کے اخراجات میں وہ صرف ہو جاتا، خرچ ہو جاتا۔ اب اتنا نہیں تھا کہ وہ اس کو بچا کے رکھا جائے اور اس سے کوئی جو ہے اس طرح کا میٹھی چیز پکائی جائے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے اس کو تناول فرمائے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے تھوڑا تھوڑا بچا کے تھوڑی جو وظیفہ بیت المال سے ملتا تھا اس کو بچا کر کے آپ نے اکٹھا کر لیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا دل کرتا ہے کہ آج حلوہ بنا لیا جائے، حلوہ بنائیں اور کھائیں۔ اللہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ تو آپ کی بیوی نے، آپ کی زوجہ نے کہا، میں نے جو ہمیں بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، جو ہماری تنخواہ مقرر تھی، ہمیں جو وہاں سے ملتا تھا، اس میں سے تھوڑا سا بچا کر کے وہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ آج اس کا حلوہ بنا لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا کردار دیکھیے،
انہوں نے وہ رقم لی، لے کر کے وہاں جا کر بیت المال کے اندر جمع فرما دی، وہ رقم لے کر کے جمع کروا دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اتنی رقم یہ جو بچا کر رکھی گئی ہے، جس سے اضافی گھر کا خرچ چل رہا ہے یا ارادہ کیا جا رہا ہے، حلوہ بنانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، تو اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کے بغیر بھی ہمارے گھر کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ بیت المال سے جو وظیفہ ہمیں مل رہا ہے تو یہ رقم جو ہے یہ اضافی ہے، ہمارا گزارا اس کے بغیر بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو جا کر بیت المال کے اندر جمع فرما دیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو انہوں نے جا کر وہ جمع فرما دیا، انہوں نے کہا اس کے بغیر بھی نظام چلتا ہے تو ہم فضولیات کی طرف کیوں بڑھیں؟ کتنا بڑا سبق ہے آج ہم مسلمانوں کے لیے اور یہ وقت کے حاکموں کے لیے جو زمانے کے فرعون بنے ہوئے ہیں، جنہیں نہیں پتا کہ آج اگر دیکھا جائے تو آٹا لینے کے لیے، گھی لینے کے لیے صفوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان بے ایمانوں کو نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ انہی غریبوں کا خون پسینہ چوس کر ہم اپنے بینک بیلنس اور اپنی کوٹھیاں اور باہر ممالک کے اندر اپنا مال جمع کروا کر کے ہم اور مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب آج آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے، کہیں وہیں اس کا دم نکل جاتا ہے، کہیں وہاں وہ نیچے گر جاتا ہے، موت کا نوالا بن جاتا ہے۔ کیا ان بدبختوں سے میرا رب نہیں پوچھے گا کہ معاشرے کے اندر ایک غریب جس کی جمع سالہ بیٹیاں ہیں، وہ کبھی مسجد میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، کبھی جمع سالہ بیٹیاں دروازوں پہ آ کے کھڑی ہو کے وہ آ کے قوم سے مانگتی ہے ہماری مدد کی جائے۔ کہاں ہیں یہ لٹیرے، یہ دین کے بھی دشمن، اسلام کے بھی دشمن، ملک کے بھی دشمن؟ دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے فرعونوں سے نجات عطا فرمائے۔ کہو آمین۔ گھبرائیں نہیں، خوش ہو کے کہیں آمین۔ امیر کو تو پتہ نہیں چلتا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ غریب سے جا کر پوچھئے۔ اور نظام تو چلانا مشکل ہے، آٹا بھی لینا کھانا مشکل ہو چکا ہے، اور جو آٹا بھی جو دیا جاتا ہے الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، تو کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ حضرت عمر فاروق تو فرماتے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے اگر بھیڑ کا بچہ پیاسا مر جائے، بھوکا مر جائے، تو عمر سے پوچھ ہوگی کہ اے عمر یہ تیری حکومت کے اندر بھوکا کیوں مرا ہے؟ کھا لو آج یہ عہدے نشے اتار لو، دیکھنا میرے رب کی جب پکڑ آئے گی دنیا سے ایسے جاؤ گے کہ دنیا تمہارا تماشا دیکھے گی، ذلیل و رسوا ہو کے کتوں کی موت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ جس کو غریب عوام کی فکر نہیں، ان کے خون چوس رہے ہیں، اللہ ان کو عزت کی موت نہیں عطا فرماتا، دنیا سے بھی ذلیل ہو کے جائیں گے اور میدان محشر میں بھی ذلت ان کے گلے میں پڑتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کیا رب کو کیوں بھولے ہوئے؟ خوف خدا نہیں دل میں؟ کبھی بھولے سے حضرت عمر کا دور خلافت پڑھ لیتے کہ حضرت عمر وہ کیسے خلیفہ تھے۔ چلو نام کے ہی مسلمان ہو، کام کے نہیں ہو، مسلمانی تو نظر نہیں آتی، نام کے ہی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، کبھی خلافت کا دور پڑھ لو، حضرت مولا علی کا پڑھ لو، حضرت عمر کا پڑھ لو، حضرت ابوبکر صدیق کا پڑھ لو، حضرت عمر کا دور پڑھو تو تمہیں پتہ چلے آپ کا پاؤں اگر کسی غریب کے پاؤں پہ آتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھو، اسی طرح کا زور لگاؤ جتنا میرے پاؤں نے تمہارے اوپر زور رکھا تھا۔ انصاف، عدل و انصاف کا پیکر حضرت عمر فاروق۔ مدینہ کی گلیوں میں بوڑھی مائی جا رہی ہے،
اور اس کے ہاتھ میں تیل ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، زمین چوس جاتی ہے، حضرت عمر کو خبر پہنچتی ہے، حضرت عمر بن خطاب آ کے زمین کے اوپر کوڑا مارتے ہیں، کوڑا مار کے زمین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے زمین کیا تیرے اوپر عمر فاروق نے عدل و انصاف نہیں کیا کہ تو اس بڑیا کا تیل چوس گئی ہے؟ جب آپ نے زمین کے اوپر کوڑا مارا ایک دم اس کے سینے سے چیرتا ہوا وہ زمین کے اندر جو اس نے تیل چوسا تھا وہ باہر نکل پڑا۔ اللہ اکبر، وہ خلفاء تھے، وہ ہمارے امیر تھے، وہ ہمارے امام تھے، وہ ہمارے وقت کے حکمران تھے۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو رعایا کی خبر گیری کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ محلے کی بچیاں آپ کے پاس برتن لے کے آتی، حضرت ابوبکر صدیق ان کو پانی بھر کے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی، جب خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے تو وہ کہنے لگی یا امیر المومنین، اے ابوبکر صدیق آپ تو خلیفہ بن گئے، اب ہمیں پانی کون بھر کے دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، میں خلیفہ بن بھی گیا ہوں تو میری عادات اطوار وہی رہیں گے جو خلافت سے پہلے تھی۔ آپ برتن لے آنا، میں آپ کو پانی بھر کے دیتا رہوں گا۔ سبحان، یہ مسلمانوں کے امیر وقت کے امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ آج دیکھیں آگے جا رہا ہے وقت کا حاکم، تو پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہے، جس طرح لگتا یہ ہے کہ 420 نمبر کا بدماش جا رہا ہے، پیچھے بھی لائنیں آگے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ پروٹوکول دیکھو، جس طرح زمانے کا بڑا بدماش یہی جا رہا ہے۔ اور جب خلفائے راشدین کا دور دیکھے تو وہ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کیسر و کسرا کے بادشاہ آپ کے ان معاملات کو دیکھ کر، پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر حضرت عمر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کے جسم مبارک کے اوپر جو کپڑا آپ نے پہنا ہے تو 17 پیوند اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، 17 پیوند۔ آپ نے مال سے، دولت سے اور ٹھاٹھ باٹھ سے اسلام کو تقویت نہیں دی، آپ نے اسلام پہ عمل کر کے اسلام کو تقویت دی ہے۔ کفار آپ سے خوف و ہراساں تھے، کیسر و کسرا کے حکمران بادشاہ بڑے بڑے کفار جو آپ سے خوف لرزہ بر اندام ہوتے تھے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ان کی دین پر استقامت کی وجہ سے اور ان کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ہوا کرتی۔ اسلام کو اس طرح تقویت ملی حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب مدینے کے اندر ایک بوڑھی مائی ہے جو گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رات کو اس کے گھر میں جا کے گھر کے سارے کام کاج کر کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جھاڑو بھی لگاتے، برتن بھی دھو کے آتے، سارے گھر کے کام کر کے آ جاتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت ابوبکر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہاں جا کر دیکھا گھر کے سارے کام ہو گئے، وہاں گئے گھر کے سارے کام ہو چکے تھے، حیران پریشان، یہ کام تو میں کرنے آتا، آج یہ کون کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا اب میں پہلے آؤں گا۔ اپنے ارادے سے جب وہ پہل کر کے جاتے، پہلے جاتے تو پھر بھی جاتے، آگے گھر کے وہ کام کاج سارے ہو چکے ہوتے۔ ایک دن کہا میں صبح آ جاؤں گا، صبح جاؤں گا دیکھوں گا۔ صبح گئے تو صبح جا کے دیکھا گھر کے کام کاج سارے ہو چکے ہیں۔ ایک دن راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے، ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے کہ اس بوڑھی مائی کے جو گھر کے سارے کام کاج کر کے آ جاتا ہے۔ راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق جا رہے۔
حضرت ابوبکر صدیق وقت کے امیر المومنین، اور وہ اس بوڑھی کے گھر کے سارے کام کاج کر کے واپس آ رہے. حضرت عمر بول اٹھے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے سبقت کبھی نہیں لے سکتا، ہمارے وہ امیر المومنین. لیکن آج تو انسان کو تو اس کی تو خون کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اپنا ان کا یہ جو بڑے بڑے سیاسی ہیں، جمہوریت کے دل دادا ہیں، ان کا اگر بال بھی ٹیڑھا ہو جائے تو یہ آسمان پہ زمین کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اگر کوئی غریب بے سہارا مر جائے اس کے خون کی کوئی قدر نہیں. اس کا نہیں پتا اس کی جوان سالہ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، اس کی بیوہ عورت ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کے گھر کا کیسے گزر بسر ہوگا. اللہ اکبر. کون ان کو سمجھ عطا فرمائے، کون ان کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے. کاش کہ اگر تم اسلام کے راستے پہ چلے ہوتے اور ہمارے ملک کے اندر اسلام کا قانون نافذ ہوتا، یہ سرمایہ دارانہ نظام نہ ہوتا، ایسے لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا اور پوچھا جاتا جس طرح حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا. سب کو آپ نے ایک ایک چادر دی ہے، جو مال غنیمت آیا ہے سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، تو آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ وقت کے امیر المومنین ہیں، سائلین صحابہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا قد تو اتنا بڑا ہے، ایک چادر سے آپ کا سوٹ یا آپ کا لباس نہیں بنتا، یہ دوسری چادر کہاں سے لائے ہیں؟ ہمیں ایک ایک، اور آپ نے خود 2 لی ہیں. حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا تمہیں دے گا. بیٹے نے کہا ابا حضور کا قد لمبا تھا، میں نے اپنے حصے کی چادر حضرت عمر بن خطاب کو عطا کر دی. وہ نظام آئے نا، یہ بڑے بڑے مچھندر، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے انصاف لیا جائے، ان کے اندر سے سارا وہ کچھ نکالا جائے، ان کے بینک بیلنس سارے لا کر کے ان کو، تاکہ غریب کو انصاف ملے، غریب بھی معاشرے میں عزت کی زندگی گزار سکے. آج وہ عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عادل انصاف والے حکمران عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پہ استقامت عطا فرمائے، اور ان نفوس قدسیہ کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.